اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر آپ نے ایک کلام لکھا، اور اس کلام کا ایک شعر ہے: مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اگر میں اس شعر کو قرآن پاک کی آیت کی طرف لے کر آؤں تو مالک کائنات نے 30واں پارہ سورۃ والضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب تیری بارگاہ میں اگر کوئی منگتا آئے، کوئی سائل آئے، کوئی لینے کے لیے آئے، تو میرے نبی اس کو کبھی نہ کرنا، بلکہ جب بھی مانگنے کے لیے کوئی آئے تو اس کو عطا کرنا، تو اس کو دینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کا حکم دیا کہ سائل جو بھی تم سے مانگنے کے لیے آئے اس سائل کو اس کو دیا جائے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت کے اندر سورۃ کوثر کی پہلی جو آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب میں نے تجھ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب اس کی مختلف تفاسیر ہیں، لیکن صرف بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا میرے نبی جو بھی مانگنے تجھ سے آئے اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجنا، کیونکہ تجھ کو میں نے دنیا ما فیہا کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، تجھ کو میں نے ہر چیز کا مالک بنا دیا ہے، تیری بارگاہ میں منگتا آئے اس کو کبھی خالی نہ بھیجنا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، سوال یہ ہے کہ مانگنے والی چیزیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مانگنا ہوتا ہے دین کے اعتبار سے، ایک مانگنا ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اختیارات میرے نبی کے اختیارات کس حد تک ہے کہ رب نے فرمایا مانگنے والا جب بھی آئے تیری بارگاہ میں اس کو کبھی خالی نہ بھیجنا۔ اس کے اندر میرے نبی کے اختیارات کو بیان کیا گیا، میرے نبی کے اختیارات کتنے ہیں۔ اب اختیارات دنیا کے معاملات کے اندر یا دین کے معاملات کے اندر، چند احادیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز سے اختیارات سے نوازا۔ ایک مرتبہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا اور اس کی ایک قیمت طے پائی، اور قیمت دینے کی بھی ایک مدت مقرر کی گئی کہ فلاں دن کو فلاں تاریخ کو اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ ہوا یہ کہ ایک دن اس نے سرے بازار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا اور روک کر اپنے اس جانور کی قیمت کا مطالبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کی قیمت ادا کی جائے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو اس کی قیمت دینے کی مدت ہی نہیں آئی، لہٰذا جب مدت آئے گی تو قیمت ادا کر دی جائے گی۔ لیکن وہ بضد ہوا، وہ میرے نبی کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے ماجرا جب سنا، گفتگو سنی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ نے ہی قرآن کا ہمیں حکم بیان کیا کہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ جب کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو نا
تو دو مردوں کا ہونا ضروری ہے. دو مرد کسی کے بارے میں گواہی دیں تو وہ گواہی قابل قبول ہوتی ہے. لہذا جب آپ کا سودا ہوا، جب آپ کی بات چیت ہوئی تھی، اس وقت ہم تو پاس موجود ہی نہیں تھے. ہم گواہی کیسے دے سکتے؟ ہم گواہی نہیں دے سکتے کہ آپ نے واقعی اونٹ خریدا ہے یا یہ گھوڑا خریدا ہے اور اس کی ایک مدت اور قیمت طے پائی ہے. ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قریب سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی کھڑے ہیں. عرض کی آقا کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے یہ جانور لیا تھا اور ہماری فلاں تاریخ کی مدت طے ہوئی تھی کہ فلاں دن اس کی قیمت دی جائے گی، لیکن اس نے آج ہی مجھے روک لیا اور قیمت کا مطالبہ کرنے لگا ہے اور ہمارے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے. حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جانور لیا اور اس کی فلاں تاریخ کی مدت طے پائی ہے. میں آپ کی گواہی دیتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں، میں آپ کی طرف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ جب ہمارا سودا ہوا تھا اس وقت تو آپ موجود ہی نہیں تھے، اس وقت تو آپ ہمارے پاس ہی نہیں تھے، پھر آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، پھر گواہی کس بات کی؟ حضرت خزیمہ کا جواب سنیے گا. حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ گواہی دینے کی بات، یہ تو جانور آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی بات تو سن رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. میرے آقا ہم نے تو اس سے بھی بعید دور کی بات کی گواہی دی ہے کہ آپ کی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ رب عز و جل کی ذات ایک ہے، ہم مان کے ایک ہے. جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہم اس کو مان چکے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر ہم گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ میرے آقا میں گواہی دوں گا. اب قرآن کی آیت اور میرے نبی کا فیصلہ ذرا سامنے رکھیے گا اور میرے نبی کے اختیارات کو دیکھیے گا. قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب گواہی دینی ہو نا تو دو مرد گواہی دیں تو تب گواہی قابل قبول ہے. لیکن یہاں پر اکیلے حضرت خزیمہ گواہی دے رہے ہیں. جب حضرت خزیمہ نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں نا کہ آقا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگوں سنو، آج کے بعد میرا خزیمہ جس مقام پہ کھڑا ہو کے جس بات کی گواہی دے گا اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر ہو جائے گی. دو مردوں کا ہونا ضروری نہیں، میرا خزیمہ اکیلے ہی کافی ہے، یہ اکیلے ہی گواہی دے دے گا. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن میرے نبی کے اختیارات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کے لیے جو اختیارات استعمال فرمائے کہ قیامت تک کے لیے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا، یہ ہے میرے نبی کا اختیار.